بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، آج میں آفتاب نذیر صاحب کا ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں آفتاب نذیر احمد صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو ایک نئے انداز سے ایکسپوز کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ویڈیو اپنے ناظرین کو دکھائیں۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورے کا پورا دیکھ لیجئے گا، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آفتاب نذیر صاحب کس طرح اور کس قدر انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو چلیے آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت کا فتنہ ہے۔ یہ بے غیرت آ کے امت کو دین سکھا رہا ہے، تفسیر سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، حدیث سکھا رہا ہے۔ اسے کیا پتہ اس کا تعلق حدیث سے ہے؟ مرزا تو بکواس کر گیا اور تو اس دنیا میں بھی گھوم رہا ہے۔ اب آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہم نہ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرح آئیں گے کہ کل کو آپ کہیں جی میں تے ڈالا دیکھ کے پج گیا سی۔ مرزا صاحب ہماری منطق کی کتابوں کے مقدمے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہماری شرح تہذیب کو لے لے، تہذیب کو لے لے، قطبی کو لے لے، سلم کو لے لے، یہ ان کے سالب کلیہ موجب جزیہ بنا کر بتا دے، ہمیں سے مان جائے۔ اور آج کل جس نے جو ایک نیا ڈرامہ رچا رکھا ہے، اس حنیف قریشی کو ویورشپ نہیں مل رہی تھی، پروگرامز میں نہیں بلایا جا رہا تھا، ادھر سے او ایس ربانی سے پروگرام لیے جا رہے تھے، ویورشپ نہیں تھی، در در پہ مارا پھر رہا تھا۔ ایرانین فنڈڈ چینلز پہ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حنیف قریشی کا آپریشن کیا اور کہا کہ یہ خود کو فاتح جہلم قرار دے رہا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا عظیم جملہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا کو جب علماء کرام نے دعوت دی، مکالمے کی اور کہا کہ آئیے بیٹھیے ہم سے بات کیجئے، تو ہمیشہ ایک جملہ کہہ کر پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں کہ میں تو ڈائریکٹ فائنل کھیلوں گا، کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ہاتھ پر 5 لاکھ علماء کرام نے بیعت کر رکھی ہے۔ اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب ایک مسلک کے بڑے ہیں، مفتی منیب الرحمن صاحب ایک مسلک کے بڑے ہیں، بلکہ اب تو اس نے مزید جرأت کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی صاحب کو بھی چیلنج کر ڈالا کہ لے آئیں، انہیں بھی لے آئیں، میں ان کو بھی دیکھ لوں گا۔ لیکن میں چھوٹوں سے نہ بات کرتا ہوں نہ بحث کرتا ہوں، میں ڈائریکٹ فائنل کھیلنے کا قائل ہوں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت ہے، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں انجینئر صاحب، فائنل کھیلنے سے پہلے سیمی فائنل ہوتا ہے، اس سے پہلے کوارٹر فائنل ہوتا ہے، اس سے پہلے راؤنڈ میچز ہوتے ہیں، اور ان راؤنڈ میچز میں جانے کے لیے بھی ایک اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس قابل اس لائق ہوتا ہے، وگرنہ ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم ہو اسے بھی ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں آگے نہیں آنے دیا جاتا، اور وہ ٹورنامنٹ یا اس ایونٹ میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اگر تو آپ میں اہلیت ہے ان علماء کرام کے پاس بیٹھنے کی بھی تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر تو اہلیت ہی نہیں۔ آپ مجھے درس نظامی میں پڑھی یا پڑھائی جانے والی کتابوں کے نام تک نہیں بتا سکتے۔ آپ جن کتابوں کے ریفرنسز دیتے ہیں، آپ ان کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کی کسی بھی عبارت کو کھول کر نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نہ اردو پڑھ سکتے ہیں، نہ فارسی پڑھ سکتے ہیں، نہ عربی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی علمی صلاحیت یہ ہے تو ہم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمن صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب یا حافظ طاہر اشرفی صاحب یا کسی بھی عالم دین کو آپ کے سامنے کیوں کر بٹھائیں؟ مطلب کوئی بھی گلی کا ٹچا اٹھ کے کل کو کہے گا کہ میرے سامنے فلاں کو بٹھا دو، تو کیا اس کے کہنے پر ان عالم دین کو بٹھا دیا جائے گا؟ مرزا صاحب، آپ فقط خود ساختہ جعلی اسکالرز کے بزعم خود چاہت فتح علی خان ہیں۔ جس طرح چاہت فتح علی خان نے ایک ڈرامہ بنا رکھا ہے، کہیں وہ ناچتا ہے، گاتا ہے، اپنے سر بناتا ہے، اپنے راگ بناتا ہے، اسی طریقے سے آپ بھی اپنے سر، اپنے راگ بنائے جا رہے ہیں، لوگ تفریح لے رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ شاید آپ جو ہے وائرل ہو گئے، آپ کو ویورشپ مل گئی، آپ کو دیکھا چاہت فتح علی خان کو بھی جاتا ہے، دیکھا کسی پورن اسٹار کو بھی جاتا ہے، لیکن شہرت پیمانہ نہیں ہوتی۔ اگر شہرت ہی پیمانہ ہو تو آپ سے مشہور بڑے گندے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، پھر ہم انہیں بھی پیشوا بنا دیں، مقتدا بنا دیں۔ اور اگر دین کے متنازع معاملات میں شہرت پیمانہ ہو تو آپ کے ابا حضور جو تھے مرزا قادیانی صاحب، وہ بھی بڑے مشہور آدمی تھے، اور بڑا انہوں نے آپ ہی کی طرح بہت ساری جسارتیں کی، بہت ساری جرتیں کی، بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے۔ مرزا جی، آپ نے جو امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت باندھی نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کر کے، اس حوالے سے آپ کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑی ہیں۔
آپ گستاخ صحابہ ہیں. وہاں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر کوئی بات کرے تو قرآن کریم کی آیت اتر جاتی ہے. یہاں پاکستان میں آج کسی جرنل کی شان میں گستاخی کی جائے تو فوراً پولیس پہنچ جاتی ہے, ادارے پہنچ جاتے ہیں. ہمارا دین بقول ہمارے ایک دوست مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب کے اتنا یتیم ہو چکا کہ ان کے باپ کا دین ہے یا ان کی ماں جہیز میں لائیے کہ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی جسارت کر جاتا ہے. اب آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا. آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک میں گستاخی کرتے ہوئے کہا, بکواس کی, بھونکا کہ امیر شام پر کہ شیعو تم نے ساری زندگی امیر شام پر لان تان کر کے وہ کام نہیں کیا جو میں نے 10 سال میں رضی اللہ عنہ کر کے کہہ دیا. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کہتے ہو تم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایکسپوز کیا. ارے امیر المومنین خال المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک کے برابر بڑے بڑے عابد خود کو کچھ نہیں سمجھتے. مرزا تو بکواس کر گیا اور تو اس دنیا میں بھی گھوم رہا ہے, تجھے آج تک پس زندہ نہیں کیا گیا, تجھ پر FIRs کٹی ہیں, تجھے گرفتار نہیں کیا جا رہا. ہم مرزا جی اور ان کے حواریوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را وہ لوگ جو مرزا کو سنتے ہیں وہ اس فتنے سے, اس بغیرت انسان سے, اس جاہل انسان سے ہرگز متاثر نہ ہو. 2 سال کا ہمارا تجوید کا کورس ہوتا ہے جو ہم نورانی قاعدہ یا رحمانی قاعدے سے نہیں ہوتا. ہم جمال القرآن پڑھتے ہیں. جمال القرآن کے 14 لمحے اگر یہ 14 دن میں بھی پڑھ کے بتا دے تو میں مان جاؤں. یہ بدبخت کہتا ہے میں 1.5-2 گھنٹے میں پوری تجوید سکھاتا ہوں. ویڈیوز پڑھیے اس کی, یوٹیوب پہ پڑھیے, آپ خود سرچ کیجئے آپ کو ملے گی. یعنی 2 سال میں ایک قاری جو تجوید پڑھتا ہے, جو مقامات پڑھتا ہے, جو قواعد سیکھتا ہے, یہ کہتا ہے میں نے 1.5 گھنٹے میں سکھا دیا. تو اسی طرح پھر مرزا صاحب نے PhD بھی 16 گھنٹے میں کر لی ہوگی. اسی طرح مرزا صاحب کی تحقیق جو ہے وہ قرآن مجید پر, تفسیر پر آپ کے سامنے ہوگی. جتنی کتب اس کے سامنے کھلی ہوتی ہیں ان میں سے آپ بخاری شریف اٹھائیں, مسلم اٹھائے, ابو داؤد اٹھائے, نسائی اٹھائے, جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کے مقدمے یہ پڑھ کے بتا دے. یہ اور تو چھوڑے, یہ حدیث کے تو قابل ہی نہیں ہے, حدیث کے تو لائق ہی نہیں ہے. کیا منہ اور کیا مسور کی دال. یہ چیپدی شوربہ والی مثال کو اگر مد نظر رکھا جائے تو مرزا صاحب ہماری منطق کی کتابوں کے مقدمے نہیں پڑھ سکتے. یہ ہماری شرح تہذیب کو لے لے, تہذیب کو لے لے, قطبی کو لے لے, سلم کو لے لے, یہ ان کے سالب کلیہ موجب جزیہ بنا کر بتا دے ہمیں سے مان جائے. یہ توضیح تلوی کی عبارت نہیں پڑھ سکتا, نور الانوار نہیں پڑھ سکتا, شرح عقائد نہیں پڑھ سکتا. یہ بغیرت آ کے امت کو دین سکھا رہا ہے, تفسیر سکھا رہا ہے, قرآن سکھا رہا ہے, حدیث سکھا رہا ہے. اسے کیا پتہ اس کا تعلق حدیث سے ہے, اس کا تعلق قرآن سے ہے؟ کیا کوئی بھی ڈاکٹر اٹھ کے یہ کہے کہ میں آپ کا مکان بنا رہا ہوں, آپ کا بنگلہ بنا رہا ہوں, میں بہت اچھی کنسٹرکشن کر سکتا ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, کیا آپ اس سے اپنا بنگلہ بنوائیں گے؟ کیا کسی بھی ایسے انجینئر سے جو ہتھوڑی اچھی بجاتا ہو, جو اچھی چھینی بجاتا ہو, اس سے آپ اپنی ٹانگ کا یا اپنے دل کا علاج کروائیں گے؟ میرے بھائیوں, یہ اس وقت کا فتنہ ہے. اور اس فتنے کو بھی کیا فتنہ میں کہوں, بقول حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا عظیم جملہ فرمایا, کیا عظیم جملہ فرمایا کہ اس طرح کے فتنے آتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ہوا کا ایک جھونکا ہوتے ہیں, 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. اور آج کل جس نے جو ایک نیا ڈرامہ رچا رکھا ہے اپنے ہم جولیوں اور ہم نواؤں کے ساتھ مل کر, اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ مفتی حنیف قریشی اور یہ ربانی اویس ربانی, یہ دونوں تشیع اور رافضیت کے نہ صرف ماننے والے پیروکار بلکہ حنیف قریشی کے شاگردوں نے اور ساتھیوں نے اور اس کے مسلک, اس کے سیکٹ کے لوگوں نے بتا رکھا ہے کہ حنیف قریشی نے سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی مرتبہ تبرہ پڑا, بکواس کی, ان کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے. اس حنیف قریشی کو ویورشپ نہیں مل رہی تھی, پروگرامز میں نہیں بلایا جا رہا تھا. ادھر سے اویس ربانی سے پروگرام لیے جا رہے تھے, ویورشپ نہیں تھی, در در پہ مارا پھر رہا تھا. ایرانین فنڈڈ چینلز پہ یہ اینکری کرتا ہے, وہاں لوگوں کو پہلے بلا کے پھنساتا تھا, ان سے ان کے عقیدے کے برخلاف نعرے لگواتا, اہل سنت سے یا علی مدد کے نعرے لگواتا ہے. لیکن جب سنی علماء, بریلوی علماء یا دیوبند کے علماء اس سے کہتے ہیں کہ آپ حق چار یار کہو تو اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے, وہاں اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکلتے. تو تشیع اور رافضیت کے یہ 2 نمائندے حنیف قریشی اور اویس ربانی اور مرزا جہلمی, یہ تیسرا, ان تینوں نے مل کر گٹھ جوڑ کے کٹ کیا کہ کس طرح سے ویورشپ بنائی جائے, کس طرح سے ڈرامہ کریٹ کیا جائے اور ہماری جان چھوٹے. یہ سارا جو ڈرامہ ہوا اس میں یہ تینوں شریک ہے. پہلے سے مشورہ تھا, نہ مناظرہ ہونا تھا. ہمارے علماء دیوبند نے
पहले से हमारे उलमाए बरेलविया ने, पहले से हमारे उलमाए अहले हदीस ने पहले से बता रखा था कि यह मुनाजरा नहीं होगा, क्योंकि तीनों गुस्ताख हैं और गुस्ताख गुस्ताख को कभी नहीं हराएगा। तो हुआ ये एक ड्रामा बना, वो आए, ये नहीं मिला, वो चले गए, वो भी जीत गए, ये भी जीत गया, ओवैस रब्बानी की भी वाह वाह हो गई, तीनों को व्यूअरशिप भी मिल गई, तीनों का काम भी बन गया। हालांकि तीनों गुस्ताख हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने दौरान सबक, दौरान तदरीस बतलाया, मुनाजरे के उसूल बताए और हनीफ कुरैशी का ऑपरेशन किया और कहा कि यह खुद को फातिह जहलम करार दे रहा है, एक लफ्ज ना कहा ना सुना और उठ को खुद को फातिह जहलम करार दे दिया। हम आज की इस वीडियो और इस ब्रॉडकास्ट में एक पैगाम मिर्जा जहलमी साहब को देना चाहते हैं। मिर्जा साहिब या उनका कोई भी स्टूडेंट सुन रहा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, माशाल्लाह सेंसेबल लोग हैं, अगर मिर्जा साहिब चाहते हैं मुनाजरा करें, मुकालमा करें, वो एक कैमरा ले एकेडमी में। वैसे भी वो कैमरे के सामने बैठ के सारी जिंदगी उन्होंने गुजारी है, अपने कैमरे के ही बलबूते पे वो इंडिया से फंड भी ले रहे हैं, वहां से पैसे भी आ रहे हैं। ये कैमरा सामने रखे, हमारे साथ बात करें, ऑनलाइन मुकालमा करें। आप भी वहां से ऑनलाइन आइए, हम भी ऑनलाइन आते हैं, पूरी दुनिया देखेगी, लाइव सेशन होगा, मौजू आप रखे, उन्वान आप रखे, बात हम करेंगे। हम ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तरह आएंगे कि कल को आप कहें जी मैं तो डाला देख के पच गया सी, मैनू अम्मी ने मना किया, अम्मी जी ने नहीं, जी अम्मी जी मुझे मना करती हैं। और ना आपकी ये जो मुशावरत वाला ड्रामा हनीफ कुरैशी और ओवैस रब्बानी के साथ आपने घड़ा और रचाया, ना इस तरह से करेंगे। हम ऑनलाइन आते हैं, इंटरनेट का दौर है, जदीद दौर है, चैलेंज कबूल कीजिए, मुनाजरे का, मुकालमे का, बहस का। आइए, हमारी पुश्तों में कहा जाता है दा गज दा मैदान, इंशाअल्लाह आपको जहलम पहुंचा कर आएंगे। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।